جنت کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ سب سے بڑی نعمت، آپ تصور کیجئے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے. یہ میری آخری بات، آپ اپنا ذہن دوڑائیے کہ وہ نعمت جب ایک جنتی کو ملے گی تو اس نعمت کے سامنے جنت کی ساری نعمتیں پھیکی پڑ جائیں گی. وہ نعمت کون سی ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں جان لیں. وعن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل هل تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو صحیح مسلم کے کتاب الایمان میں نقل کرتے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین جنتیوں سے گفتگو کرے گا، جنتیوں سے بات کرے گا. جنتیوں کا مقام آپ دیکھیے، دنیا میں کوئی نیتا قسم کا آدمی، کوئی بڑا آدمی کسی سے بات کر لے تو سامنے والا خوشی سے پھولے نہیں سماتا. وہ مجلسوں میں بیان کرتا کہ میرا تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے میرے پاس کال آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ میرے سے ملنے آتے ہیں. جنتیوں کا معاملہ دیکھیے، جنتیوں کی خوش نصیبی دیکھیے کہ اللہ ان سے بات کرنے کے لیے آ رہا ہے. اللہ ان سے گفتگو کرنے کے لیے آ رہا ہے اور آ کر کے اللہ پوچھے گا هل تريدون شيئا ازيدكم، اے میرے جنتی بندو یہ جنت کی پوری نعمت ہے، تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو، یہ تم کو مل چکی ہے، کچھ اور چاہیے، کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو بتا دو، میں تمہیں ساری نعمت دینے کے لیے تیار ہوں. کسی چیز کی کمی ہے، کوئی چیز تمہیں نہیں ملی ہے تو بول دینا، یہاں شرم کرنے کا معاملہ نہیں ہے، زبان کھولو، وہ چیز حاضر ہو جائے. جنتی بولیں گے اے اللہ تو نے ہمارے چہرے کو اتنا خوبصورت بنا دیا، 14ویں رات کے چاند کی طرح خوبصورت بنا دیا، آسمان میں کسی چمکتے ہوئے ستارے کے مانند بنا دیا. اے اللہ تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، الم تدخلنا الجنہ، ہمیں تو نے جنت میں داخلہ دے دیا، وتنجنا من النار، جہنم سے بچا لیا. اللہ اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اور یہی اصل کامیابی ہے، اصل کامیابی یہی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جہنم سے بچ جانا اور جنت میں چلا جانا، یہ کامیابی ہے. اور جنتی یہی بولیں گے کہ اے اللہ تو نے ہمیں جنت میں داخلہ دے دیا، ہمیں جہنم سے بچا لیا، ہمارے چہرے کو تو نے اتنا خوبصورت بنا دیا، اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اللہ کہے گا فیکشف الحجاب، ابھی تک اللہ جنتیوں سے بات کر رہا ہے تو اللہ اور جنتیوں کے بیچ میں پردہ لٹک رہا ہے، جس کی وجہ سے جنتی اللہ کو فیس ٹو فیس دیکھ نہیں پا رہے. اللہ اور بندوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، رکاوٹ بن رہا ہے. اللہ کہے گا فرشتوں فیکشف الحجاب، ہٹا دو اس پردے کو، اب اس پردے کی کوئی ضرورت نہیں، ہٹاؤ اس پردے کو، اب میں اپنے بندوں کے سامنے سے آ کر کے ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم، پردہ ہٹے گا، اللہ اور بندے آمنے سامنے ہو جائیں گے. اللہ، آپ تصور کیجئے کہ جس ذات نے ہمیں بنایا، اتنی خوبصورت دنیا ہے، آپ دیکھیے تو دنیا کو نکل کر کے کہ کتنی خوبصورتی اس دنیا کے اندر موجود ہے. جس ذات نے اتنے حسین و جمیل آسمان، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، اتنی بہترین اور خوبصورت چیزیں جس نے بنائی ہے، وہ کتنا خوبصورت ہوگا. کیا ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ قیامت کے دن ہم اپنے اس رب کا دیدار کریں؟ اللہ کہے گا ہٹا دو پردے کو، پردہ ہٹے گا، اللہ اور بندے آمنے سامنے ہوں گے. جب جنتی اللہ کے چہرے کا دیدار کر لیں گے، اللہ کو سامنے سے دیکھ لیں گے تو آپس میں ایک دوسرے کو بولیں گے فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم، اب تک ہمیں جو نعمت ملی تھی، اب تک ہمیں جتنی چیزیں ملی تھی، اللہ کے چہرے کے سامنے، اللہ کے دیدار کے سامنے وہ ساری کی ساری چیزیں پھیکی پڑ گئی. ان چیزوں کی کوئی ویلو اب باقی نہیں بچی ہے. اللہ کو ہم نے دیکھ لیا، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے. تو قیامت کے دن جنت میں ایک جنتی کو جتنی نعمتیں ملنے والی ہے، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ نعمت ہے اللہ کے چہرے کا دیدار، اللہ کو فیس ٹو فیس دیکھنا، اللہ کو سامنے سے دیکھنا.